من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے، ہر شخص کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ راہ حق دین اسلام کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے تو مجھے الہی تعلیم سے بہکا دیا جبکہ وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی، اور شیطان تو انسان کے عین وقت پر دھوکہ دیتا ہے اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی 27، 28 اور 29 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں انسان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اس انسان کا جو دنیا میں صحیح بات کو نہیں سمجھا، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا اور ان کے جو پیغام کو نہیں مانا، تو اس وقت قیامت میں وہ کیا کہے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اپنے غصے سے، یعنی اتنی الجھن اس کو ہوگی کہ کاش کہ میں دنیا میں ان کی بات سن لیا ہوتا، کاش کہ میں ان کی اتباع کر لیا ہوتا، تو یہ آج یہ دن مجھے دیکھنا نہیں پڑتا، یہ بولے گا اور یہ کہے گا اور افسوس کرے گا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ میری خرابی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں فلاں کو اور فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ یعنی جو گمراہ قسم کے جو لوگ تھے ان کو میں نے اپنا دوست بنایا، اور وہ دوستی کا آج مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی جبکہ مجھے الہی تعلیم مجھ تک پہنچ چکی تھی، نصیحت میرے پاس آ گئی تھی، اس کے باوجود میں نے ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس کو ٹھکرایا اور من مانی زندگی گزاری۔ اور شیطان تو ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا اور دغا باز، وہ تو یہ دیکھتے رہتا ہے کہ اس کے دوستوں کو اور اس کو ماننے والوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ 3 آیتوں میں یہ بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، دوست بنانے کے لیے سب سے پہلے اچھے لوگوں کی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا ماحول وہ پسند کرے گا ویسا ہی جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا اس میں۔ اس لیے جو ہے اللہ کے نافرمانوں سے اور اللہ کے باغیوں سے دوستی کبھی بھی نہیں کرنا اور ان سے وابستگی کبھی بھی نہیں رکھنا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو صالح ماحول میں جو ہے بیٹھے گا تو پھر وہ نیک ہوگا، وہ اچھے کام کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کی دوستی کو اختیار کرنا اور ان سے جو ہے غلط ماحول میں بیٹھ کر ان سے چیزیں سیکھنا، یہی گمراہی کے سبب بنتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جو ہے کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ جو اللہ کے باغی ہے اور غدار ہے ان سے جو ہے بچ کر رہنا، ان کے قریب نہیں جانا، ان سے دوستی نہیں کرنا، ان سے وابستگی کا اظہار نہیں کرنا، ان سے محبت نہیں کرنا، بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، نہ یہ کہ خود ان کی بات سمجھ لے۔ ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تھے عقبہ بن ابی معیط جس کا نام تھا، وہ مکے کے مشرکوں میں سے تھا۔ تو وہ یہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی باہر جاتا اور واپس آتا سفر سے تو آ کر لوگوں کی جو ہے دعوت کیا کرتا، اور لوگوں جو معزز شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر دعوت کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا وہ شخص۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ واپس آیا اور آ کر سب لوگوں کی دعوت کیا، ان کو بلایا، معززین کو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اس نے مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر کھانا سامنے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے کہا کہ میں تیرا کھانا جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق کھانا کھایا۔ لیکن اس کا ایک دوست تھا جس کا نام ابی بن خلف تھا، اس کو جو ہے بہت برا لگا اور وہ سخت ناراض ہوا اس سے اور کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا کام کر دیا، تو کیوں کلمہ پڑھا، کیوں ان کے دین کو قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی یہ بات رکھنے کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر وہ معزز شخصیت ہیں قریش کے، اگر وہ کھانا نہیں کھا کر میرے گھر سے چلے جاتے تو میری بڑی رسوائی ہوتی ہے، اس لیے میں نے یعنی ان کا لحاظ کر کے صرف کلمہ پڑھا۔ تو اس نے کہا کہ تو اگر یہ پڑھا ہے تو مجھے یہ تعویلیں مت سنا، بس میں تجھ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں جب تک نہیں مانوں گا، جب
جب تک کہ تو جا کر ان کے منہ پر تھوک نہ دے۔ یہ بدبخت وہ اس کو جو ہے یہ سکھاتا رہا، اور پھر اس کی بھی جو ہے بدبختی آ گئی تھی وہ کم بخت کی، اور بدنصیبی تھی اس کی کہ اس نے اپنے دوست کی بات کو مان لیا اور تسلیم کر لیا، اور پھر وہ گستاخی کرنے پر آمادہ ہوا اور کر گزرا۔ بس کر گزرنا تھا، پھر کیا باقی تھا بتائیے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی حرکت کوئی اگر کرے گا تو پھر اس کی شامت نہیں تو اور کیا آ سکتی ہے؟ دنیا میں بھی وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا، اور بہت تھوڑے سے عرصے میں جنگ بدر کے موقع پر ذلیل کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ ان کا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، برے دوستوں کے ساتھ ملنے جھلنے سے اور ان کے ساتھ دوستی قائم رکھنے سے، ان سے نسبت قائم کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یعنی اچھے لوگ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے کہ جو ہے تم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا اور ایسے لوگوں سے اپنی نسبتیں نہیں جوڑنا اور ان سے وابستگی نہیں جوڑنا، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ اچھے لوگ تمہاری مجلسوں میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جن کے ساتھ تم گفتگو کرو تو پھر تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور پھر تمہیں جو ہے ان کا عمل آخرت کی یاد تازہ کر دے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ایسے یعنی برے لوگوں کی صحبت میں، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، دو دوست ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اس کے سلسلے میں اللہ کی معصیت اور گناہ کے کاموں میں، تو یہ آخرت میں جو ہے وہ روئیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف پارہ 25 میں، یعنی سب کے سب دشمن ہو جائیں گے اس دن ایک دوسرے کے۔ جو یہاں پر بڑے دوست بنے پھرتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر دشمنی ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے دیتے تھے، اللہ کے لیے رکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ تو سوائے ان کے سارے کے سارے جو دنیاوی دوست ہیں، جو اپنے کچھ غرض کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں، وہ سب کے سب دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ تو نے مجھے نہیں بچایا، تو نے مجھے جو ہے ایسے کام کرنے دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ دوست وہاں پر کام نہیں آئیں گے، وہ دوست تو جو ہے گمراہ کر دیں گے، خود گمراہ اور دوسروں کو جو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اس دن رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کی تذلیل کی تھی، یعنی قابل عمل نہ جانا تھا، لائق اتباع نہ سمجھا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ اور شکایت اللہ کے سامنے وہ جو کر رہے ہیں اور کریں گے اس کے تعلق سے یہ بات آئی ہے۔ اس میں دو قول ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں اللہ کے سامنے یہ شکایت کی تھی کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، یہ لوگ میری بات کو نہیں سنتے اور یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ یہ جو ہے ان کا حال تھا جو پچھلی آیتوں میں بھی آ رہا تھا۔ کفار قریش جو تھے وہ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، چاہے ان کو کتنی دلائل دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نہ صرف مانا نہیں بلکہ جو ہے خود نہیں سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ جو ہے لوگوں سے کہتے کہ اس کلام کو مت سنو اور پھر شور و غل کرو، خوب آوازیں کرو تاکہ لوگوں کی آوازوں میں اس کلام کی آواز جو ہے دب کر رہ جائے، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ کلام کو اگر کوئی سنے گا تو یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس میں سحر ہے، جو کوئی بھی سنتا ہے اس سے جو ہے قریب آ جاتا ہے اور وہ اس کو ہدایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلام کو نہیں سننے دینا چاہتے تھے۔ تو یہ لوگوں کا حال تھا ایک تو یہ۔ دوسرے جو ہے جو شکایت قیامت میں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے شکایت اور شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے، میری امت نے اس کلام کو چھوڑ دیا تھا، متروک کر دیا تھا، مہجور کر دیا تھا اور قابل عمل نہیں سمجھا تھا اور اس کی حقیقت کو نہیں جانا تھا اور اس کو نہیں پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ یہ شکایت اللہ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو جانیے کہ کیا واقع ہوگا، کیا موقع ہوگا ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم سفارش کے امیدوار ہیں، ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے، لیکن آپ ہماری اگر شکایت کریں گے تو پھر سفارش کہاں سے ہوگی؟ تو یہ اس سے بچنے کے لیے مجرم کی حیثیت سے ہم اگر نہیں جانا چاہتے اللہ کے سامنے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے حقوق ہمارے اوپر کیا بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ 5 حقوق ہیں تمہارے اوپر، تمہارے یعنی ہر مسلمان مومن کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اس قرآن کو اللہ کا کلام مانے، اس کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لائے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے پڑھے، اور تیسرا یہ کہ اس کو سمجھے، چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرے،
اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ سب سے پہلا تو جو ہے جو ایمان لانا اور اس کو ماننا، یہ تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن ماننے کے باوجود جو پڑھنے کا معاملہ ہے، تلاوت قرآن جسے کہتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کا حق ادا کرتا ہے؟ بہت سے ایسے مسلمان ہیں آج، اکثریت، جو صحیح طور پر قرآن کو پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی انہوں نے سیکھا ہی نہیں، بچپنے میں بس الٹا سیدھا جو سیکھ لیا تھا بس اسی کے مطابق پڑھتے جاتے ہیں زندگی بھر، نہ تجوید کے اصول سیکھے، نہ قواعد سیکھے، نہ اس کے مخارج سیکھے کہ کیسے ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے صحیح اور درست قرآن کو پڑھنے کا ہے، انہیں قرآن کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ تلاوت قرآن ایک الگ سے جو ہے فرض منصبی میں سے ایک منصب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا، سارے کاموں میں ایک یہ بھی تھا کہ تلاوت قرآن، یعنی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، یعنی پڑھنے کو لوگ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا فائدہ، فائدہ تو ہر چیز کا ہے، اللہ کے کلام کی ایک ایک لفظ کا فائدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جب کبھی کسی سے ملتے ملاقات ہوتی تو سب سے پہلے تھوڑا سا کلام اللہ پڑھ کر سناتے ان کو، اور جو ہے اس کے بعد پھر بات ہوتی۔ تو یہ تلاوت قرآن کے تعلق سے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو صحیح ترتیل کے ساتھ تجوید کے اصول سیکھ کر صحیح اصول سے جو ہے صحیح اور درست پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی آج کتنے مسلمان ہیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ جو حدیث ہے کہ عربی زبان کے سیکھنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے 3 وجوہات ہیں تمہارے پاس، ایک تو یہ کہ میں خود عربی ہوں، میری زبان عربی ہے، اور جو ہے اس قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہوگی، یہ 3 باتیں تمہارے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ عربی زبان کو سیکھو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا اور کہا تھا، حکم دیا تھا کہ تم لوگ عربی زبان سیکھو، لیکن آج ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، دنیا بھر کے علوم سیکھتے ہیں، یہ فن اور یہ جو ہے دنیا کمانے کے لیے اور دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے، اس میں راحتیں حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہمارا سارا وقت، ہماری ساری توانائیاں، ہمارے سارا مال ہم اس میں لگاتے ہیں، جھونک دیتے ہیں، اور کتنی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، یعنی جس مقام پر ہم جا رہے ہیں وہاں کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، جرمن سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، رشین سیکھتے ہیں، کیا کیا نہیں سیکھتے ہیں ہم، لیکن نہیں سیکھتے تو عربی نہیں سیکھتے۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس وجہ سے کہ ہم کو یہ جو ہے اس کا فائدہ فوراً ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم کو جو ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ اس لیے اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کا حق ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا، تو پھر جو ہے یقیناً ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اپنی نظر سے اس کو دیکھ سکیں، ہم اس کو جو ہے اپنی نظر سے سمجھ سکیں، اور پھر اس کو جو ہے یعنی سمجھنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے کیونکہ یہ کتاب کا بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ ہو جائے اور لوگوں کو یعنی راہ حق کی طرف ہدایت اور رہنمائی اور رہبری ہو جائے، اس کا مقصد یہی ہے، اور اگر کوئی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ بتائیے کہ ہزاروں کتابیں بھی اگر آپ پڑھ لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، تو بھی جو ہے آپ کو ہدایت نہیں ہو سکتی اس قرآن کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے تمہارے لیے ہی، اور اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، تمہارا ہی تو چرچا ہے، اس میں تمہارے تعلق سے باتیں ہیں، تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تم اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کیوں نہیں سنوارتے، اور آخرت تمہاری کیوں تم اچھی نہیں کر لیتے اس کو پڑھ کر؟ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ دیکھیے کہ دنیا میں بھی آپ کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، کوئی مشین، کوئی اکوپمنٹس، کوئی گیجٹ، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی آپریٹنگ مینول لا کر آپ پڑھتے ہیں، جو اس کا انجینئر اور اس کا سائنٹسٹ اس کو لکھتا ہے تو آپ لا کر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اچھا پرفارم کرے وہ مشین، تو اس کے لیے آپ پڑھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو آپریٹنگ مینول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا خالق ہے، خالق کائنات ہے، آپ کو اس نے تخلیق کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ آپ کی جو ہے کیا کیا خواہشات ہیں، آپ کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس اس نے جو ہے اس میں لکھ دیا ہے، اس کتاب میں۔ یہ آپریٹنگ مینول ہے، یہ آپریٹنگ مینول، یہ قرآن کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہمیں ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہم غلط راستوں پر ہی چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور اپنا غلط استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنا اچھا استعمال کرو اور غلط راستوں پر مت جاؤ۔ اس کتاب کو ہم نے برکت کی کتاب سمجھ کر رکھ دیا ہے، رحمت کی کتاب سمجھ کر رکھ
دیا ہے اور جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ مرنے والوں کے سامنے کچھ صورتیں پڑھ دو، یاسین پڑھ دو تو اس کا دم نکل جائے گا، یا ایصال ثواب کے لیے جو لوگ مر گئے ہیں، اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب بھیج دو، یا جو ہے کوئی گھر کا اور دکان کا افتتاح ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے جا کر پڑھ دو۔ یہ جو ہے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا یہ کلام تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ سر چشمہ ہدایت ہے، واحد کتاب ہے جس کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام تو جو ہے کتنا بہترین کلام ہے، کتنا عالیشان کلام ہے۔ دنیا کی دوسرے کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں لیکن یہ کتاب تو لاجواب کتاب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسی کتاب کو آپ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ اس کتاب کو بغیر سوچے سمجھے کے پڑھتے ہیں اور جو ہے اس کی لینگویج کو نہیں جانتے آپ، اور جبکہ جو ہے دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ بغیر سمجھے کے نہیں پڑھتے۔ کوئی بھی لیٹر اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں، وہ لینگویج جانتے ہیں آپ، نہیں تو کم از کم دوسروں سے اس کو پڑھا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کلام کو ایسا ہی پڑھتے ہیں آپ۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی، یہ کتاب تو زندوں کے لیے آئی تھی، یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جو زندہ قومیں ہیں، جو سو رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو روشنی میں لانے کے لیے، ان کو اندھیریوں سے باہر نکالنے کے لیے یہ کتاب آئی تھی، لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس کا جو ہے غلط استعمال کیا۔ اور اس کا آخری حق یہ کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، اس میں ساری باتیں سچ ہیں، تو پھر ہم جو بات سمجھے ہیں، ہمارے اوپر جو باتیں منکشف ہوئی ہے اس کو ہم اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کلام کو اللہ کے جو دوسرے بندے ہیں، دیگر ہمارے بھائیوں اور بہنوں تک اس کو پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارا آخری جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے اس کو ادا کیا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی نام اور شہرت دی تھی، عزت اور سلطنت دی تھی اور حکومت دی تھی، اور کیسی صحبت اختیار کر کے انہوں نے جو ہے اس کلام کو سمجھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو کیسا عروج دیا تھا۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا